يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ کو آپ کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمایا. اسلامی سال کی اور نئے سال کی ابتدا اور اس کا آغاز ہے. محرم الحرام سے ہمارا اپنا نیا سال شروع ہوتا ہے. محرم الحرام کے تعلق سے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں، بہت ساری خواتین کے ذہنوں میں، بہت سارے پرانے اور عمر دراز اور جن کو یہ کہیں گے کہ پرانے خیالات کے ہیں، ان کے ذہنوں میں اب بھی محرم الحرام کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں موجود ہے جن کا دین سے، شریعت سے، اللہ کے احکامات سے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب بھی لیکن ایسے حالات لوگوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں کہ محرم کو غم کا مہینہ تصور قرار دینا، محرم کو ماتم کا مہینہ قرار دینا، محرم کے اندر خاص طور سے کھچڑا بنانا، اور آپ کے اللہ آپ کو نیکی دے، کیا کہتے ہیں اس کو، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن شربت پلانا، اس کو سنت اور اس کو ثواب تصور کرنا، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر عام طور سے اب بھی موجود ہے. اور بڑے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں اب بھی یہ ساری تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. کالے کپڑے پہننا، شادی بیاہ سے اپنے آپ کو بچانا، خوشی کے پروگرامات میں اپنے آپ کو شریک نہ کروانا، اور خوشی کے پروگرامات ہی نہ کروانا، منعقد نہ کرنا، یہ ساری چیزیں محرم الحرام کے تعلق سے اب بھی خواتین میں بہت زیادہ ہے، اور مردوں میں بھی جو عمر دراز ہے یا پرانے خیالات کے ہیں یا پھر پرانی چیزوں کو بہت زیادہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں. مشرکین مکہ اسی طریقے سے کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے کلیمے کی دعوت پیش کی، جب آپ نے ایک اللہ کے ہونے کی دعوت پیش کی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی، تو مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا کہ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کی جو بتائی ہوئی رسم ہے، رواج ہے، اس کو چھوڑ دیں؟ اور ایسے ہی لوگوں کو بہکاتے تھے، ایسے ہی لوگوں کو ورغلاتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہم کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے. لوگوں کو بتانے کے طریقے بھی ایسے ہی تھے. اب بھی بہت سارے لوگ بولتے کہ ہمارے اپنے باپ دادا نے تو ایسے ہی کیا، اور تم یہ کیا نیا پیش کر رہے ہو. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی ایسا ہی ہے. اس لیے محرم الحرام دیکھو نا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے جو ہے ایسے ہی ہیں جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر،
جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، 12 مہینے. یہ اب سے نہیں ہے، یہ میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے اللہ پاک کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں بھی قابل احترام 4 مہینے اللہ نے بنائے ہیں. کتنے مہینے بنائے ہیں؟ 4 مہینے. ان 4 مہینوں میں نمبر 1 پر قابل احترام مہینہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کا نام ہے محرم الحرام. کیا نام ہے اس کا؟ بولو نا. محرم کا مہینہ بولتے نا، محرم کا مہینہ. محرم نہیں ہے یہ، اس کا پورا نام ہے محرم الحرام، قابل احترام مہینہ. اچھا سوچو، جس کو اللہ نے قابل احترام بنایا، قابل عظمت بنایا، اور جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، کیا اس مہینے میں بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا کام مجھ کو آپ کو ملے گا جس کے اندر میں اور آپ ماتم منائے؟ بولو. کل میں سفر سے واپس ہو رہا تھا تو میں ٹرین میں بیٹھے بیٹھے ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو مجھ کو ایک بھائی کا ویڈیو سننے کو ملا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں، وہ مقرر اور مبلغ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹھ کے اوپر وار کرنا اور اس سے خون نکالنا، اس سے امام عالی مقام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ملے گا خود کا خون بہانے سے. وہ لوگوں کے سامنے سوال کر رہے تھے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم جو پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں، اپنے بدن سے خون نکالتے ہیں اور وہ روڈ کے اوپر گر جاتا ہے اور بہہ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ ہم اپنا خون بلڈ بینک کو دے. کس کو دے؟ لوگ نہیں خون کی شبر کراتے ہیں، دان کرتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ خون کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، کسی مرتے کے کام آ جائے، کسی ڈوبتے کے کام آ جائے. تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے، اس سے حضرت حسین کو کیا خوشی ہوگی. بات سمجھ رہے آپ؟ ارے بات سمجھ رہے عبد الجبار میں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر وہ صاحب کہنے لگے ان عقل کے پیدل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حسین کو خوش کرنے کے لیے یہ خون نہیں بہا رہے. ہم یہ خون حضرت حسین کے لیے نہیں بہا رہے، بلکہ ہم یہ خون اس لیے بہا رہے کہ ہمارے اپنے بدن کے اوپر وار کرنے سے جو نشانات پڑے، یہ نشانات کل قیامت کے دن ہمیں اس کام آئے کہ ہمیں گواہی دینا نہ پڑے کہ ہم کس طرف سے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو نشانات پڑیں گے، جو زخم لگیں گے، یہ زخم ہمارے قیامت کے دن اس کام آئے کہ ہمیں یہ بتانا نہ پڑے کہ ہم کس کے صف میں تھے، یزیدیوں کے صف میں تھے یا حضرت حسین کے ماننے والوں کے صف میں تھے. یہ نشانات ہمیں وہ قیامت کے دن کام آئیں گے کہ ہمیں بولنا نہ پڑے بلکہ ہمارے نشانات بتا دیں. دیکھو لوگ کیسے عجیب عجیب طریقوں سے کیا کر رہے، گمراہ کر رہے. کتنے عجیب طریقے. اچھا کتنی اچھی بات ہے، ہاں بات کتنی اچھی ہے، جبکہ نادان لوگوں کو، جاہل لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر اور اللہ کے احکامات میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آپ کے نورانی طریقوں کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا، اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو ایسی تکلیف دے جس سے اس کا اپنا جسمانی نقصان ہوتا ہو. یہ حرام ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے.
یہ شریعت کا کیا ہے؟ حصہ ہے. یہ عین شریعت ہے کہ اسلام نے منع کیا کہ اپنے جسموں کو تکلیف کے اندر. قرآن کریم صاف کرا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاں اس کی بہت ساری تفاسیر ہے. ایک عام فہم تفسیر یہی ہے اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن کریم کی آیت ہے. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے کہ ہم اپنے جسموں پر زخم اس لیے لگا رہے، وار اس لیے کر رہے، ماتم اسی لیے منا رہے، اور ماتم کی شکل اس لیے یہ اختیار کی ہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں بتانا نہ پڑے، بلکہ ہمارے اپنے جسموں کے نشان یہ بتا دے کہ ہم کس کی صف میں تھے، حسین کی صف میں تھے کہ یزیدیوں کی صف میں تھے. عجیب لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. الامان والحفیظ، بس اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی امان میں رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا آج بھی محرم الحرام کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں پرانی باتیں ہیں جو شیعہ کے تعلق سے اور جو قادیانیوں کی طرف سے اور جو مرزائیوں کی طرف سے باتیں چلتی آ رہی ہے اور کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے. آج بھی لوگ اس کا ذہن رکھنے والے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں کو اللہ پاک نے اپنی جانب سے بنایا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ پاک نے قابل احترام بنائے، اور 4 میں پہلا نمبر اللہ نے محرم الحرام کا رکھا، اور اس کا نام بھی عجیب ہے، قابل احترام مہینہ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ. وہ حرام نہیں ہے جو حرام میں اور آپ کہتے ہیں، اردو والا حرام نہیں ہے، یا پھر عربی کا وہ حرام نہیں ہے جو حرام حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے جو حلال کے اپوزٹ بولا جاتا ہے. یہ حرام ہے مسجد حرام. مسجد حرام کون سی مسجد کا نام ہے بتاؤ؟ ارے بولو نا، کون سی مسجد کا نام ہے؟ مسجد حرام. ہمارے پاس میں نام رکھے تو لوگ بھول گئے یار یہ کیا نام ہو گیا. تکیہ منظور ہے یہاں پہ، ہاں یہ منظور ہے کہ تکیہ، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیا نام ہوا بھائی تکیہ. میں اور آپ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے نہیں 30 سیکنڈ کے لیے اگر سوچیں تو تکیہ نام کا کوئی تصور ہے بتاؤ مسجد کا؟ ارے بولو نا. وہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے، ورنہ تکیہ نام کون سا اچھا ہے بتاؤ؟ تکیہ ہے بھائی، وہ سہارا ہے، سر کے نیچے جس کو کیا کہتے ہیں پلو ہے، وہ گردن کے نیچے ہے وہ. لیکن مسجد کا نام تکیہ. لیکن اگر میں اور آپ کسی مسجد کا نام یہاں پر حرام رکھ دیں، کیا رکھ دیں؟ ارے بھائی سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کیا کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی حرام نام، جبکہ مسجد حرام اللہ نے مکۃ المکرمہ میں اپنا جو گھر ہے اس گھر کا نام رکھا ہوا ہے مسجد حرام. حرمت والی مسجد، احترام والی مسجد، یہ حلال کے مقابلے والی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قابل احترام. یہاں پر گالی دینا، یہاں پر جھگڑا کرنا، یہاں پر خون بہانا، یہاں پر قیدی کو بھی سزا دینا نہیں، قیدی کو بھی وہاں سے ادب احترام کے ساتھ میں لے جایا جاتا ہے کہ چلو آپ ابھی کہاں پر ہو؟ مسجد حرام میں ہو، مقدس جگہ میں ہو. اچھا، مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں کو ملا کر کہتے ہیں مسجد حرمین شریفین، کہ دونوں بھی قابل احترام ہیں، دونوں بھی قابل احترام. تو اللہ نے محرم الحرام اس کا نام رکھا، حرمت والا نام اس کا رکھا. بتاؤ کیا اس میں بھی کوئی غم کا تصور ہو سکتا ہے؟ غم کا تصور، کالے کپڑوں کا تصور، کیا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے جسموں کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر نشان لگائے اور زخم لگائے اور اپنا خون بہائے؟ محرم الحرام اس واسطے ہائی لائٹ نہیں ہے، اس واسطے فوکس میں نہیں ہے، اور اس لیے مشہور نہیں ہے کہ یہ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے جو بعد میں پیش آئی ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی وجوہات محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئی، اس سے بڑی بڑی وجوہات. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام
ان دونوں کی توبہ کو جو قبول فرمایا ہے وہ اللہ پاک نے محرم الحرام کے مہینے میں قبول فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ توبہ کا مہینہ ہوا۔ کس کا مہینہ ہوا؟ توبہ کا مہینہ ہوا کہ 40 سال تک دونوں کو الگ رکھا، جس غلطی کی وجہ سے اور جس چیز کا ارتکاب ہوا اس چیز کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا بتاؤ؟ جنت سے نکالا گیا اور زمین کے اوپر بھیجا گیا، اور جو غلطی ہوئی اس غلطی کی معافی جس مہینے میں ہو رہی ہے وہ مہینہ ہے محرم الحرام۔ دونوں کو جدا کیا گیا اور پھر دونوں کی ملاقات ہوئی محرم الحرام کا مہینہ، توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لگی، طوفان نوح آیا۔ قیامت صغریٰ علماء نے اس کو کتابوں کے اندر اور تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے جو چھوٹی قیامت اس دنیا کے اندر رونما ہوئی، جس کے اندر ایمان والوں کے علاوہ جتنے اللہ کے نافرمان تھے اللہ پاک نے سب کو ہلاک کیا، سب کو غرقاب کیا اور سب ڈوب گئے اور سب ختم ہو گئے۔ چھوٹی قیامت جسے کہا جاتا ہے طوفان نوح، اور اس طوفان نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکار اور اللہ کے ماننے والے بندے، یہاں تک کہ چرندے پرندے درندے سب جس کشتی کے اندر سوار تھے، اس طوفان نوح کے اندر جو کشتی جودی نامی پہاڑ سے جا کر لگی ہے، وہ دن جو تھا، وہ مہینہ جو تھا، وہ محرم الحرام کا تھا۔ کون سا تھا؟ محرم الحرام کا۔ بڑے بڑے واقعات اللہ پاک نے پیش فرمائے ہیں۔ فرعون کے ظلم سے جو نجات اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی وہ محرم الحرام کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ۔ غزوہ خیبر کی فتح کا موقع محرم الحرام کا مہینہ۔ لیکن میں اور آپ نے آج تو کیا میں اور آپ ایسے عقیدوں کے نہیں ہیں، اس ذہنیت کے نہیں ہیں کہ میں اور آپ محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے؟ بتاؤ کوئی ہے اس مجمع کے اندر جو محرم الحرام میں شادی کرنے کے لیے کرانے کے لیے تیار ہے؟ ارے بولو نا، کوئی ہے؟ کوئی پروگرام سنے میں نے اور آپ نے؟ ارے بولو نا۔ ارے محرم تو دور کی بات، ہم تو کمر در اقرب نہیں پکڑتے۔ پتہ نہیں کیا ہے وہ کمر در اقرب جس کے اوپر بچھو چڑھا ہوا ہے؟ یہ سب ہماری اپنی کیلنڈروں کی نحوستیں ہیں، ہمارے اپنے تاریخ کی نحوستیں ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اچھا بتاؤ، 13 تاریخ کو اگر قمر در اقرب ہو اور اگر کسی کیلنڈر والے نے اس کو 10 کے اوپر کر دیا ہو تو ہمیں کیا پتا؟ ہاں، ہم 13 کو شادی نہیں رکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 10 کو قمر در اقرب ہے، آپ ایسا کرو نا 2-3 دن بڑھاؤ، 13 کو کر دو۔ ہے محرم الحرام میں کوئی شادی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی کسی دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے؟ کوئی میں اور آپ خوشی کی تقریبات منا رہے؟ میں نے کہا نا، اب بھی یہ ذہنیت موجود ہے کہ محرم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ، اب بھی یہ خیالات موجود ہے کہ محرم الحرام یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ اگر میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے تو محترم بھائیوں، میں اور آپ اپنے ایمان میں ناقص اور ادھورے ہیں، کمزور ہے، کامل نہیں ہے۔ محرم نحوست کا مہینہ، یہ سب واہیات ہے، لغویات ہے، فضولیات ہے، اور اس کا دین سے اور دین کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اب بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، اب بھی شہروں میں جاؤ، جن کی محرم میں شادی نہیں، ذی الحج کے مہینے میں شادی ہوئی تھی، اب بھی نئی دلہن اور نئے دلہے کو الگ رکھا جاتا ہے کہ نہیں اس مہینے میں مت ملو آپ، یہ مہینہ ملاقات کا نہیں ہے، یہ مہینہ الگ تھلگ رہنے کا ہے۔ اب بھی یہ رواج ہے۔ اچھا، یہ رواج کس کی طرف سے آیا؟ یہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہمارے اپنے درمیان میں گھسایا گیا ہے، یہ مرزائیوں کی طرف سے، یہ قادیانیوں کی طرف سے، اور یہ آپ کے نوابوں کے دربار میں جو شیعہ لوگ تھے ان کی طرف سے گھسایا گیا، ان کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ ماتم کا مہینہ، کالے کپڑے پہنو، کالے کپڑے پہنو، غم تصور کرو،
سینہ کوبی کرنے کا مہینہ، اپنے سینوں کے اوپر مارنے کا مہینہ ہے، اپنے چہروں پر مارنے کا مہینہ ہے، اور زد و کوب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے پیٹ کو نشان زدہ کر کے زخم لگا کر خون بہانے کا مہینہ ہے۔ آپ تصور نہیں کریں گے، میں حیدرآباد میں تھا، اس وقت میں ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لوگ ان کو ہاتھ میں لے کر ان کے پیشانی کے اوپر ان کے سر میں زخم لگا کر ان کو پٹیاں باندھ رہے اور ان کا خون بہا رہے۔ آج بھی ہے، پورے راستے سے آپ کو خون ہی خون نظر آئے گا۔ آپ لکھنؤ کے علاقوں کے اندر چلے جاؤ، آپ اورنگ آباد کے علاقوں کے اندر چلے جاؤ، اور جہاں پر شیعہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہے آپ وہاں پر چلے جاؤ۔ آج بھی ہمارا اپنا گیورائی شہر، آج بھی آپ چلے جاؤ، وہاں پر ماتم کی مجلسیں اور محفلیں سجی ہوئی ہے، جسے لوگ مجلس ذکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی سواریاں بیٹھی ہوئی ہے، آج بھی تعزیے بیٹھے ہوئے۔ کیا میں اور آپ پرانے جاہلیت کے دور کے اور جہالت کے دور کے جہالت کی چیزوں سے اب بھی باہر نکلے ہیں؟ ارے بولو نا، نکلے ابھی بھی باہر؟ ابھی بہت کام پڑا ہے، بہت کام بچا ہوا ہے، اور لوگ اس کو اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے، دین سمجھ کر کر رہے ہیں۔ کیا سمجھ کر کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ چور اگر چوری کو نیکی سمجھے، نیکی کیا سمجھے؟ کہ میں جو چوری کر رہا ہوں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چور اگر اپنی چوری کو عبادت سمجھے اور نیکی سمجھے کہ میں جو چوری کر رہا ہوں، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں اور کسی کی چیز چرا رہا ہوں، اس کو میں عبادت تصور کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا وہ چور اپنی چوری کے اوپر توبہ کرے گا کبھی؟ اس چوری والے عمل کو چھوڑے گا؟ وہ تو زانی یہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، کیا وہ اپنے اس زنا کے اوپر توبہ کرے گا؟ اس کو شرمندگی ہوگی، اسے گھن آئیں گی اس عمل سے جو غلیظ عمل ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار، میں تو دوسروں کا بھی فائدہ کر رہا ہوں، اپنا بھی فائدہ کر رہا ہوں۔ یہ لاجک اگر وہ لگائے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے ہی تو کر رہے ہیں، کیوں توبہ کریں گا وہ؟ تو میں عرض کر رہا تھا، آج بھی محرم الحرام میں تعزیے بٹھانا، سواریاں اٹھانا، ماتم منانا، کالے کپڑے پہننا اور غم کا مہینہ تصور قرار دینا اور نحوست کا مہینہ اس کو بنانا، شادی بیاہ سے اپنے آپ کو روکنا، دلہا دلہن سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا، کھچڑے بنانا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، روڈ بنانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، لوگ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں۔ کیوں کر اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے گا؟ کیوں توبہ ملے گی اور کیوں یہ لوگ توبہ کی طرف آئیں گے؟ اس لیے بھائیو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو باتیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں، جو بات آپ کے کانوں پر ہے اور جو بات آپ کو صحیح لگ رہی ہے، اس کو صرف سننے کی حد تک رکھنے کے بجائے میں اور آپ اس کو اپنی مستورات میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے ملنے جلنے والوں میں اور اپنے محلوں میں اور ہماری اپنی ملاقات کے لوگوں میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، آپ اس چیز کو پہنچاؤ اگرچہ آپ کے پاس میں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی؟ ایک آیت۔ لیکن ہم بولتے جان دو نا یار، اپنے کو کیا کرنے کا، اچھا انٹرٹینمنٹ ہے، سواریاں گزر رہے تو اپن بھی ہوٹل کے سامنے اپنا ہاتھ بن کے کھڑے رہو نا، دیکھتے انٹرٹینمنٹ ہے وہ۔ میرے کلاس میں پرسوں نہیں تھا، میں بامبے گیا ہوا تھا، تو میں آ کر کارگزاری لیا، کون کون بچے نہیں آئے تھے؟ کہنے لگے مول صاحب سب آئے تھے لیکن آپ نہیں تھے، اس واسطے 2-3 بچے سواریاں دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ کیا دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ میں کہا ٹھیک ہے، ہم ان کا تعزیہ اٹھاتے، آپ بتاؤ۔ آج بھی ہمارے پاس میں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، جو نہیں کرتے وہ کہتے کہ ہم تماشائی بن کر دیکھیں گے۔ کیا بن کر دیکھیں گے؟ اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس میں شامل ہونا تو گناہ ہی گناہ ہے، لیکن اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عاشورے کا دن ہے، قابل احترام دن ہے، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے عمل بتلایا ہے، روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی رمضان کے بعد 11 مہینوں میں کسی مہینے میں روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا عاشورے کے دن کا اہتمام کرتے۔ کیوں؟ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تھی کیا؟ ارے بولو نا، ہو گئی تھی، آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن نہیں، پھر کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ یہ عاشورے کا دن ہے، مبارک دن ہے،
اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا دن ہے، توبہ تائب ہونے کا دن ہے، توبہ کی قبولیت کی خاص گھڑیاں اس دن میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں پر بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ مدینہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ تو روزہ رکھ رہے لیکن آپ کے ساتھ میں یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھ رہے؟ کہ پہلے سے ہی روزہ رکھتے۔ کہا کہ کیوں روزہ رکھتے یہودی لوگ؟ کہ کسی نے کہا کہ یہودی لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن، 10 محرم الحرام کے دن اللہ نے فرعون سے ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کیا ہو گیا تھا؟ پار ہو گیا تھا اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ اس کے شکرانے میں یہودی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو تورات کو ماننے والے ہیں، اس کے شکرانے میں روزے رکھتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے اور اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے یہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، پھر تو ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے ہم آئندہ سے ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے۔ یہودی ایک رکھتے ہیں تو ہم کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ اب وہ اس کے اوپر باقی نہیں رہے، وہ ایک گمراہ فرقہ بن چکا ہے، وہ ضلالت میں، گمراہی میں ہے، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے۔ کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے۔ 9-10 اس لیے علماء نے کہا 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، 2 روزے رکھو۔ ایک رکھ دے، علماء نے کہا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، ایک رکھ دے ہو جائے گا لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس لیے 2 رکھے، ہم بھی رکھے، ہماری اپنی مستورات کو بھی رکھوائے، ہمارے اپنے گھروں میں اس کے رکھوانے کا اہتمام کرے۔ عاشورے کے دن ضعیف حدیثیں ملتی ہے، عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کا خیال کرے، ہمارا اپنا دسترخوان وسیع ہو، اچھے پکوان ہمارے اپنے گھروں کے اندر بنے، اچھے پکوان بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالی وسع اللہ علیہ سائر سنت، کہ جو اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن دسترخوان کے اعتبار سے وسعت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ پاک پورے سال بھر کے لیے اس کے ساتھ میں وسعتوں کا معاملہ کرتی ہے، کشادگی کا معاملہ کرتی ہے۔ اس لیے وسعت کیا ہے؟ تاکہ روزانہ جو کھانے بنتے ہیں اس سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹرائی کرے، اس سے ہٹ کر۔ اب تو کیا ٹرائی کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، اس لیے کہ روزانہ کے پکوان ایسے ہو گئے کہ ہم کو روزانہ بریانی لگری، مطلب لگری، اس کے بغیر۔ میں کل اورنگ آباد اترا ٹرین سے تو میرے دوست سے میں نے کہا کہ بھائی کیا کھانا چاہیے، تو بولے چلو کہیں بھی۔ میں نے کہا میرا دل بول رہا کہ میں شاکاہاری کھاؤں آج۔ وہ بولے نہیں یار مفتی صاحب معاف کرو، گلے کے نیچے اترتا نہیں، گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ میں نے کہا ایک آدھ مرتبہ، کہا کہ تم ایک آدھ مرتبہ کی بھی بات مت کرو، وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم وہ ساغر اپنا جو نہیں کھلی ہے وہاں پر گئے، نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو۔ اس لیے میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر دسترخوان کو وسیع کریں، پھل فروٹ ہے، کوئی الگ سے پکوان ہے، کوئی بچوں کی خواہشات ہے، کوئی ہمارے اپنے مستورات کی دل کی چیز ہے، میں کوئی مٹھائی ہے، اس کو اپنے دسترخوان کے اوپر سجائے، اور اس نیت سے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ترغیب دی ہے، میں اپنے گھر کے اندر کشادگی کا اہتمام کروں گا۔ ہے تو کرے، نہیں ہے تو قرضے لے کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سود بیاج میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو کرے، نہیں ہے بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ آپ نے کشادگی کا معاملہ کرنے کے لیے ترغیب دی تھی، آپ کے حبیب نے ترغیب دی تھی، آپ کو پتا ہے میری جیبیں خالی ہے، اب آپ ہی کشادگی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ کو لاڑ آتا ہے لیکن ہم اللہ سے باتیں ہی نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اللہ سے میں اور آپ رجوع ہی نہیں کرتے، اللہ سے میرا آپ کا تعلق ہی نہیں بناتے، میں اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے عادی ہو گئے۔ سننا غور سے، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اللہ اس کے لیے 70 دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ سے اپنا تعلق رکھو، ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی اللہ سے میں اور آپ باتیں کیا کرو۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تسبیح تلاوت کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کرے، گالی گلوچ نہیں، جھگڑے نہیں، فسق و فجور نہیں، گناہ کی کوئی چیز نہیں، اور جو غیر شرعی چیزیں ہمارے اپنے سڑکوں کے اوپر
ہمارے اپنے گلی محلوں کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کروانا نہیں، اس کو دیکھنا بھی نہیں۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان فرامین پر اور ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔